یا سنی دعوت اسلامی نام کے ہیں یہ. میں تو سمجھتا ہوں دعوت حضرت الیاس کے نام کی ہوتی. ہاں جتنا ہے ان کا پرچار اسی لیے. اب تو یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں تو ٹی وی میں مولانا الیاس کو مثل بت کے ظاہر کرتے ہیں اور کر کے دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ سب طریقہ ان کا غلط ہے. آپ لوگ علماء ذی وقار مفتیان باوزن جو ہیں ان کے ساتھ جٹے رہیے. وہ جماعتیں جو خود عوام ہیں وہ کیا تک کہ خود گمت کرا رہبری کرے. وہ عوام کب سے مبلغ ہو گئے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کا ایک نابالغ مبلغ یہ بولا کہ ایک طالب علم، ایک نہیں کئی طالب علم تھے ایک مدرسے میں. ان طالب علموں کو جمع کر کے بولا تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں مدرسے میں؟ کہ ہم پڑھ رہے ہیں، دین کے علوم سیکھ رہے ہیں. کہا سنو، علم سیکھ کر تم کیا بنو گے؟ عالمین بنو گے، مبلغ بنو. مبلغ نبی کی طرح ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اتنے نابالغ کہ نبی کی راہ کی دھول کو بھی نہیں پہچانتا اور نبی کے مرتبے پہنچ گئے اور ان کے مثل ہو گئے. اللہ تعالی ایسے بدتمیزوں کے شر سے بچائے. باقی جو لوگ ان کا رد کرتے کرتے حرامزادے اور یہ وہ سب گالیاں بکتے ہیں، اللہ اس سے بھی ایسے طریقوں سے ہمیں معاف. آمین. میں منصب کا آدمی ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیج پر آتا ہوں نذرانہ بٹورنے کے لیے. میں آتا ہوں دین سمجھانے کے لیے. صحیح طریقے سے جو سمجھے گا سمجھاؤں گا. جو چاہتا ہے کہ میرے دل کے حساب سے کہے تو اس کا دل توڑ کے رکھے. ہاں میں اس کے دل کے حساب سے نہیں کروں گا، میں اپنے دین کے حساب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کچھ لوگ تو ایسے بھی پیدا ہو گئے جو مجھے اور تاج الشریعہ کو بھی تو پلی کہتے ہیں. معاذ اللہ. ان کی بات میں کیا کروں؟ میں بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی زبان کو فالج لگا دے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے. کہ حضور تاج الشریعہ نے جو فرمایا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ نہیں ہے تو پھر وہ خود بتائیں کہ وہ کیا ہے. کیونکہ ہم تو یہ کھلے طور پر کہتے ہیں بھائی تمہاری جو پہچان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے. اگر ہے ہمت تم میں تو ہمارا چیلنج قبول کرو. بنا اعلیٰ حضرت کا نام لے کے تم اپنی تحریک اور تنظیم چلا کے دکھاؤ. خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو چیلنج دے رہا ہوں میں کہ وہ اپنی تحریک چلانا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو سنی ثابت نہیں کر کے دیں. دیکھیے ہم ٹی وی مووی والے نہیں ہیں، ہم تاج الشریعہ والے ہیں. یہ کسی اور کا نعرہ ہوگا کہ جس کو مدنی چینل سے پیار ہے اس کا بیڑا پار ہے. ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جس کو مدنی چینل سے پیار ہے اس کا بیڑا پار ہے. ہمارا نعرہ یہ ہے جسے احمد مختار سے پیار ہے اس کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس بات کا خیال رکھیے گا، مسلک کا کام وہی کرتا ہے جو مسلک پر ہوتا ہے، جو مسلک پر ہوتا ہے. اور اگر شیخ الاسلام والمسلمین، ہم سب کا رہبر اور مقتدی پیشوا، اگر یہ فرما دے کہ یہ مسلک پر ہے تو وہ مسلک پر ہے، اور یہ فرما دے کہ یہ مسلک پر نہیں تو جب آئے گا تب وہ مسلک پر ہوگا. تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں، پیغام تاج الشریعہ کو عام کرتے رہیں، حکم سیدنا حضور محدث کبیر پر عمل کرتے رہیں. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کہ یہ دور لوگوں کے درمیان ٹی وی کا ہے، لیکن ہم جس کے فالوور ہیں، ہم جس کو فالو کرتے ہیں، اس نے نہ کبھی اپنی زندگی میں ٹی وی کو پسند کیا، نہ کبھی ٹی وی سے تعلق رکھا، لیکن اس کے باوجود دنیا اس کے درمیان چھوٹی نظر آئی ہمیشہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب تقوی ہو، جو پرہیزگار ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا. اور جو اعلانیہ فسق کرے وہ اللہ کا ولی ہوگا. مدنی چینل پہ آنا یہ فسق نہیں ہے، نہیں اس میں کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ ارے یہ فسق و فجور ہے. اور اب ولایت کی سند کہاں سے دلا رہے ہیں؟ ولایت کی سند یہ کہاں سے دلا رہے ہیں؟ دیکھیے ولایت کی سند یہ سرکار سے دلا رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیے امیر اہل سنت کی طرف، یہ دیکھیے اشارہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا سرکار نے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. یہ دیکھیے اس زمانے کے تمام اولیاء میں، اس زمانے کے تمام اولیاء میں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. صرف ولی ہی نہیں مان رہے ہیں بلکہ اس زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب الیاس کو نبی کی بارگاہ کا بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو، جو پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بکھیرے، شریعت کی حدوں کو پامال کرے، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی السلام علیکم قبلہ شاہ صاحب. ہمارے یو کے میں ہمارے یو کے میں جو یہاں پہ دعوت اسلامی والے مشہور کر رہے ہیں کہ آپ مدنی چینل پہ آ رہے ہیں یا آپ کا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ خبر جو یہاں پہ یوٹیوب کے ذریعے چل رہی ہے، یہ حضور ذرا فرما دیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی مدنی چینل پر نہیں گیا، نہ مدنی چینل پر مجھے جانے کی خواہش ہے، نہ کسی اور چینل پر مجھے جانے کی خواہش ہے. اس معاملے میں میرا نقطہ نظر وہی ہے جو قبلہ تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا اور حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کا موقف ہے. میں اس موقف سے نہیں آتا. جھوٹے جھوٹے دعوے کرنے والوں، یہ کب تک ٹی وی کی آڑ میں شکار کھیلتے رہو گے؟ پھول لگا کر باپ تمہارا ناچے، دوپٹہ اوڑھ کر باپ تمہارا ناچے، بھانگڑا ڈانس تمہارا باپ کرے. آج کل پہناوا تو ایسا ہو گیا جیسا وہابی کا پاجامہ، دادا کا کرتا پوتے کا پاجامہ پہن کر یہ بھی ٹہلنے لگے. ایک ایکسٹرا جیب الگ سے مسواک کرنا سنت ہے، مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بانس لگانا کب سے سنت ہے، وہ بھی بریلی کا الگ سے ایکسٹرا جیب. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگس کی کوئی پرچون کی بہت بڑی دکان ہے جس میں راشن کا سارا سامان ملتا ہو. اور اب وہی دشمن ان کی مسجدوں کی زینت بنا ہوا ہے. ابھی ناگپور سے ایک صاحب گئے تھے پاکستان، فیضان مدینہ میں گئے، تو وہ جب گئے تھے تو ان کو دعوت اسلامی والے لے گئے، بڑی عقیدت میں گئے اور حضرت صاحب سے ملاقات بھی کی بڑی عقیدت میں. سب جو ہے دستبوسی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی دستبوسی کی. اور حضور وہاں سے واپس آئے تو دعوت اسلامی سے بدزن ہو کر
میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا ٹھیک ہے ٹی وی انہوں نے جائز قرار دے دیا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ گراؤنڈ فلور پر مسجد میں 12 بائی 36 انچ کا LCD لگا ہوا ہے، ادھر جماعت ختم ہوئی، مدنی چینل چالو، اب مسجد میں جو نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ نماز یہاں پڑھ رہا ہے، سامنے الیاس قادری ہے، آواز بھی آ رہی ہے، فرسٹ فلور پر بھی یہی، تھرڈ فلور پر بھی یہی، اور بازو میں مسجد سے لگا ہوا ایک حجرہ ہے اس میں بھی یہی، مسجد کو سنیما گھر بنا ہے۔ پاکستان کے فیضان مدینہ، پاکستان گئے تھے، یہاں پر بھی ٹی وی لگا کر بیٹھے، مسجدوں کے اندر تصویریں، جب نبی پاک نے انبیاء کی تصویروں کو عام مسجد میں نہیں کعبے کی دیوار پر باقی نہ رکھا تو تم الیاس قادری کی تصویر کو مسجد کی دیواروں پر کیوں سجاتے ہو؟ اشعار کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، ہر ذریعے حضور تعالی الشریعہ نے ہم کو سمجھایا کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، کاش ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے، یہ حضور تعالی الشریعہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج دیکھیے کیا کیا کارنامے ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، بچ کے رہیے، بڑا خطرناک فتنہ آج کے دور میں آ چکا ہے، اور حضور تعالی الشریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا کہ کروڑوں لوگوں کو غوث اعظم کی بارگاہ میں جوڑ دیا۔